حضور کو اللہ نے نماز کا تحفہ دیا ہے۔ حضور اللہ کے پاس گئے، معراج سے تحفہ لے کر آئے اور روح زمین پہ آ کے اپنا تحفہ سب کو دکھا دیا۔ آج مجھے کوئی انسان تحفہ دے، میرا کوئی رشتہ دار، میرا کوئی دوست، میرا کوئی خاص تعلق والا مجھے کوئی تحفہ دیتا ہے، میں اس تحفے کی بڑی قدر کرتا ہوں، بڑے سینے کے ساتھ لگا کر رکھتا ہوں، بڑی عزت اور بڑے احترام کے ساتھ اس تحفے کو دیکھتا ہوں، لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہوں میرے محبوب نے مجھے تحفہ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک تحفہ لے کر آئے، اور تحفہ لے کر آئے، اس کی ایسی قدر کی کہ اس کا حق ادا کر دیا، اور ہر آنے والے انسان تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچا دیا، اور لوگوں یہ تحفہ مجھے میرے رب ذوالجلال نے دیا ہے، یہ تحفہ مجھے میرے پروردگار نے دیا ہے، اس تحفے کی قدر کر لیجئے گا، اس تحفے کو سنبھال لیجئے گا۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، میں نے اور آپ نے حضور کے اس تحفے کو کس قدر سنبھال رکھا ہے، میں نے کس قدر سینے سے لگا رکھا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں، حضور کے تحفے کی کتنی قدر کر رہے ہیں۔ آج میں نے اور آپ نے حضور کے تحفے کو ٹھکرا دیا، پشت کے پیچھے ڈال دیا، اور توقع یہ رکھتے ہیں کل کو حضور حوض کوثر لا کر ہمیں دیں گے، حوض کوثر ہمیں پلائیں گے۔ حوض کوثر پینا اتنا آسان ہوتا، کیا ضرورت تھی اصحاب رسول کو اپنی گردنیں کٹوانے کی، کیا ضرورت تھی اصحاب رسول کو مال جان قربان کرنے کی۔ حوض کوثر پینا اتنا آسان ہوتا، کیا ضرورت تھی انہیں اپنے بچوں کو یتیم کروانے کی۔ حوض کوثر پینا اتنا آسان ہوتا، کیا ضرورت تھی بلال کو تپتی ریت پہ لیٹنے کی، کیا ضرورت تھی بلال کو آگ کے انگاروں پہ لیٹنے کی۔ حوض کوثر پینا اتنا آسان ہوتا، جنت میں جانا اتنا آسان ہوتا، تو اصحاب رسول کبھی بھی بڑی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ تمام کے تمام اصحاب نے سب کچھ قربان کر کے حوض کوثر کو پانے کی چاہت میں، سب کچھ لٹا کے جنت کو پانے کی خواہش میں، سب کچھ حضور کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ حضور کی ناموس پہ کبھی کوئی آنچ نہ آنے دی، حضور کے تحفے کو آنکھوں پہ اور سر پہ سجا کر رکھا تھا۔ حضور کے اس تحفے کی ایسی قدر کی ہے انہوں نے کہ حقیقتاً وہ جنت کے مستحق ہو گئے، وہ حقیقت میں جنت کے اور حوض کوثر کو پینے کے مستحق بن گئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی اصحاب رسول کی خوبیوں کو بیان کر دیا، ان کی عزت کو چار چاند لگا دیے۔ کہیں پہ اللہ خود پکارتے ہوئے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اولئک ھم الراشدون، کہیں پہ خود نظر آتے ہیں اولئک ھم المفلحون، کہیں پہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا۔ آج میں نے اور آپ نے حضور کے تحفے کو پس پشت ڈال کے بھلا دیا، پھر امید یہ رکھی جاتی ہے کہ حوض کوثر ہمیں نصیب ہوگا، جنت میں جانا ہمیں نصیب ہوگا، جہنم سے بچ جائیں گے، حضور شفاعت کریں گے۔ بالکل حضور نے شفاعت کرنی ہے، لیکن آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ حضور کی شفاعت اتنی سستی سمجھ بیٹھے، حضور کی شفاعت کو اتنا چھوٹا سمجھ بیٹھے کہ حضور کی سنتوں کو ٹھکرا کے، حضور کے تحفے کو ٹھکرا کے، حضور کی زندگی کو پس پشت ڈال کے، اصحاب رسول کی پیروی کو چھوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کر دیں گے۔ یہ ہرگز ممکن نہیں۔ حضور کی شفاعت کو لینا ہے، حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر کو پینا ہے، جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا پڑے گا، حضور کے اس تحفے کی قدر کرنی پڑے گی جو معراج کے موقع پہ حضور لے کر آئے تھے۔ اگر اس معراج کے موقع پہ آنے والے تحفے کی قدر کریں گے، معراج کے موقع پہ جو تحفہ حضور لے کر آئے تھے اسے آنکھوں پہ سجا کے رکھیں گے، اس کی ادائیگی کریں گے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہیں گے، تو ہی حقیقتاً حوض کوثر نصیب ہوگا، تو ہی حقیقتاً جنت میں جانے والے بنیں گے، تو ہی حقیقتاً اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا عملی مظاہرہ کرنے والے بنیں گے۔ آج میں اور آپ نمازوں کو چھوڑ بیٹھے، نمازوں کو بھلا بیٹھے، آج سے یہ عہد کر لیں آئندہ کبھی بھی کوئی نماز قضا نہ ہوگی۔ کتنی نمازیں قضا کر بیٹھے ہو،
مجھ سمیت جتنے بھی انسان جو نمازیں قضا کر بیٹھے وہ اپنی ان نمازوں کی قضا لٹانے کی نیت کر لیجئے گا۔ تمام حضرات نمازوں کی قضا لٹائیں، آئندہ عہد کر لیں کبھی بھی کوئی نماز قضا نہ ہونے دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفے کی قدر کریں گے تو پھر ہی حقیقتاً ہم جنت میں جانے والے بنیں گے، پھر ہی حقیقتاً حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا نصیب ہوگا۔